صبح صبح آتی ہے جو ہوا مدینے سے، صبح صبح آتی ہے اللہ 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 جو ہوا مدینے سے، جو ہوا مدینے سے۔ اب جناب رحمان عباسی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ چند دعائیہ کلمات سے نوازیں۔ حضرات، آج کے اس نعتیہ مشاعرے میں مولانا قاری عبدالستار بلالی کی دو کتابوں کی رسم اجرا کی رسم ادا ہوگی۔ انوار طیبہ نعتیہ شعری مجموعہ اور معارف حکیم الامت نثری مجموعہ ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ دونوں کتابیں متذکرہ بالا رسم سے گزر کر منظر عام پر آ کر شرف قبولیت سے سرفراز ہوں گی انشاءاللہ۔ مجھے انوار طیبہ کے حوالے سے قاری عبدالستار بلالی کی شاعری اور نعت گوئی کی تاریخی تمدنی اہمیت و حیثیت کے سلسلے میں اجمالی عرض کرنا ہے۔ قاری عبدالستار بلالی ہمارے قصبہ تحصیل فتح پور کے محترم و معتبر شاعر ہیں۔ وہ بہترین مقرر، عمدہ نثر نگار، عالم دین، خوش فکر شاعر اور مقبول مدرس کی حیثیت سے متعارف ہیں، یعنی وہ بیک وقت کئی محاذ پر گرم نبرد ہیں۔ ان کی نثری کتاب معارف حکیم الامت ان کے نثرگار ہونے کی صنعت ہے۔ نعت گوئی کی ابتدا آج سے تقریباً 14.5 برس پہلے عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو چکی تھی۔ عشق نبی میں سرسار حضرت حسان بن ثابت کا نام میں نے بزرگوں سے سنا ہے، اور بھی شعراء حضرات نعت گوئی میں اپنا کمال ہنر دکھایا کرتے تھے۔ اصناف شاعری میں نعت گوئی ایک مشکل ترین صنف ہے۔ اس میں شاعر کو فکر شعر کے درمیان بہت محتاط روی کی ضرورت ہے، کیونکہ ذرا سی لفظ شاعر کو تعزیرات کے کٹورے میں لا سکتی ہے۔ نعتیہ شاعری میں تمام انتظامات اور احتیاط درکار ہیں، جن کا لحاظ ضروری ہے کہ عبد اور معبود کے مراتب میں یکسانیت نہ ہونے پائے، کیونکہ عبد کا مقام الگ ہے اور معبود کا مقام الگ و مرتبہ الگ ہے۔ اس کا لحاظ رکھا اگر شاعر مدح سرائی کرتا ہے تو اجر کا حقدار ہے، ورنہ سزا کا۔ نعت گوئی کی اہمیت افادیت کا اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غیر مسلم شعراء حضرات نے بھی ہر عہد میں حب نبی سے سرشار ہو کر دل کی گہرائیوں سے نعتیہ اشعار تخلیق کیے ہیں۔ اور ایسے شعراء حضرات کی ایک طویل فہرست ہے جو آیتِ تحریر میں لانا ممکن نہیں۔ آج بھی غیر مسلم شعراء نعتیہ شاعری میں اپنی فکر کی جولانیاں سفید کتاب پر بکھیر کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ محمد صرف مسلمانوں ہی کے نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کے انسانوں کے ہیں۔ وہ رحمت عالم ہے اور انہی کے ارشادات عالیہ پر عمل پیرا ہو کر نجات و فلاح حاصل کی جا سکتی ہے۔ ماضی میں اگر جھانکا جائے تو نظر آئے گا کہ آج سے تقریباً 100 برس پہلے صوبہ اودھ نوابوں کا شہر کہلانے والے شہر لکھنؤ میں نعت گوئی اور مدح صحابہ ایک تحریک بن کر ابھری اور دیکھتے دیکھتے افق پر چھا گئی۔ نعتیہ شاعری کو بام عروج تک پہنچانے میں لکھنؤ کے شعراء نے جو کردار ادا کیا ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ یہاں کے شعراء کی ایک طویل فہرست ہے اور اس سے بیشتر شعراء شعر و ادب میں اپنا ایک مرتبہ مقام رکھتے ہیں، اور اس قول پر سختی سے عمل کیا ہے کہ نعت میں ذکر صحابہ ضروری ہے۔ یہاں کے کتنے شاعر شاعر مدح صحابہ کے لقب سے سرفراز ہوئے ہیں۔ اگر میں نام لکھوں تو یہ مختصر تحریر طویل تحریر کی مقاطعی ہوگی، اس لیے میں نے ضمن لکھنؤ کی شاعری کا ذکر کر دیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ نعت گوئی اصناف شاعری کی مستقل صنف ہے، اور اس صنف میں حضرات تو اس طرح ذکر صحابہ ضروری ہے۔ اچھا ہاں سرفراز، اگر میں نام لکھوں تو یہ مختصر تحریر متغاضی ہوگی، اس لیے میں نے بس ضمن لکھنؤ کی نعتیہ شاعری کا ذکر کر دیا جو ضروری تھا۔ تو اس طرح نعتیہ شاعری ہمارے بزرگوں و پیشرو حضرات سے ہوتی ہوئی بتدریج اپنے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی عہد حاضر میں جس شاعر تک پہنچی ہے اس کا نام قاری عبدالستار بلالی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ نعت گوئی میں اصناف شاعری سب سے مشکل ترین صنف ہے، اور اس صنف میں وہی شاعر پوری طرح انصاف کر سکتا ہے جس کو عصری علوم کے ساتھ ساتھ مذہبی، دینوی، فقہی، مسلکی نیز قرآنی تعلیمات مکمل طور پر درک ہو۔ قاری عبدالستار بلالی متذکرہ بالا تمام تعلیمات سے بہرہ ور ہیں، اس لیے ان کے اشعار میں ان تمام تر احتیاطات کی جھلک نظر آتی ہے۔ ان کے کلام میں حمد، نعت، قطعات، نظم، منقبت، گیت وغیرہ کی معیارات کی سطح کو چھوتے نظر آتے ہیں۔ تلمیحات، استعارات، اصطلاحات، اشاریات، نیز احمائیات، نادر تشبیہات کا استعمال بڑی فنی چابک دستی کے ساتھ کرتے ہیں، اور شعر کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ مدح صحابہ میں اور صحابہ کے مداجرات اور امتیازات پر بھی بڑی باریک نظر رکھتے ہیں، اور یہی باریک بینی انہیں اور احتیاط انہیں نزاعی معاملات سے دور رکھتی ہے۔
قاری عبدالستار بلالی کی نعتیہ شاعری کے عالمانہ بصیرت، زبان پر قدرت، فکری بلند پروازی، تخیل کی پاکیزگی اور اسلامی اور قرآنی تعلیمات کا ادراک وہ عناصر خمسہ ہیں جو امت شروع میں ان کے مقام و مرتبے کے تعین میں مددگار ہوں گے۔ آخر میں یہ کہ میں راقم الحروف کوئی ناقد یا مبصر نہیں ہوں کہ میں بلالی صاحب کی شاعری کا تنقیدی یا معروضی جائزہ لے سکوں۔ یہ کام ناقدین و مبصرین کے لیے مخصوص سمجھتا ہوں۔ میں تو شعر و ادب کا ایک ادنا طالب علم ہوں اور گزشتہ 50 برس سے شعر و ادب کے میدان میں اشرب قلم دوڑا رہا ہوں۔ بس تحریر کے طویل ہونے کے ڈر سے بلالی صاحب کے کچھ نعتیہ اشعار تحریر کرنے سے قاصر ہوں۔ آپ حضرات کتاب میں ملاحظہ فرمائیں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ قاری عبدالستار بلالی نے نعتیہ اشعار جو ان کی شبانہ روز کی محنت شاقہ کا ثمرہ ہے کتابی شکل میں پیش کر کے ایک کار نمایاں انجام دیا ہے جو لائق تحسین ہے۔ میں بارگاہ اللہ رب العزت میں دعا گو ہوں قاری عبدالستار بلالی کا یہ نعتیہ مجموعہ کلام انوار طیبہ قبول عام ہو۔